السلام علیکم جی۔ صورتحال یہ ہے جی کہ مختلف خبریں، لیکن آج جو بات کر رہی ہیں یا اس بلاگ میں جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے غلام مصطفیٰ کھوکھر کا جو استعفیٰ ہے۔ تو غلام مصطفیٰ کھوکھر جو ہیں وہ حاجی نواز کھوکھر صاحب کے بیٹے اور تاجی کھوکھر صاحب کے بھتیجے، اور دیگر نام اچھا ہے کہ نہ لیں، مطلب ایک ایسا بیک گراؤنڈ اور ایک ایسی چیز کہ جس کے اوپر کافی شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن غلام مصطفیٰ کھوکھر جو ہیں ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں اور ان کے سٹینڈز دیکھیں اور پھر ان کی ولنگ دیکھیں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر ایک انتہا کا ایک مقام بنا لیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں 2018 اور 19 کو تو اس وقت میں پیپلز پارٹی کافی کرائسس کا شکار تھی اور غلام مصطفیٰ کھوکھر نے بڑا سٹینڈ لیا۔ ڈر رہے تھے اس وقت میں، اسٹیبلشمنٹ سے ڈر رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کھوکھر صاحب جن سے تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم بنتا ہے، پی ڈی ایم کے اندر جو ہے ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹا کر اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لا کر اور ایک طریقے سے آگے چلنے کی بات کی جاتی ہے۔ اس پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا جو پرانی پی ڈی ایم تھی، یعنی کہ 2020 والی 2019-20 والی۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غلام مصطفیٰ کھوکھر ایک پلان کرتے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کو وہ اسلام آباد سے انتخاب لڑا کر اور پھر چیئرمین سینٹ بنانے کا ایک وہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور اس کے اندر جتنا انٹرنل ورک ہے وہ غلام مصطفیٰ کھوکھر کرتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، پی ایم ایل این کا زور لگتا ہے مین، لیکن جو پی ایم ایل این کا نمائندہ ہے وہ ہار جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا جیت جاتا ہے، اور جو اندر سے شرارت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی غلام مصطفیٰ کھوکھر جو ان سے تھے وہ اپنی پارٹی کے اندر بہت نالاں تھے کہ یہ غلط کیا۔ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں، یہ میں غلام مصطفیٰ کھوکھر کی بات کروں گا، لیکن اس وقت میں تھوڑا سا جو ذکر کروں گا پیپلز پارٹی کے کردار کا کروں گا کہ انتہائی بد کردار رہا ہے۔ پی ایم ایل این کو جس جگہ ان کو موقع ملا انہوں نے چھرا گھونپا ہے کمر میں۔ جو ایک میثاق جمہوریت اور یہ ساری جو ایک آپس کا اتحاد ہے تو اس کو بھی انہوں نے سبوتاژ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کراچی والی سیٹ کے اوپر جو شہباز شریف صاحب جس میں سیکنڈ تھے، حالانکہ وہ تھے لیکن ٹھیک ہے واڈا صاحب کو جتایا گیا تھا، اس کے بعد دیکھیں پیپلز پارٹی نے کون سے اپنے کسی بات کی لاج رکھی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر پارٹی کے اندر جو انسان غلام مصطفیٰ کھوکھر بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے کہ یار اگر ہم نے جمہوری رویے رکھنے ہیں تو پھر طریقے سے رکھنے ہیں۔ تو بلاول اور زرداری صاحب باپ بیٹا دونوں ایک ہی کماش کے آدمی ہیں، اور یہ ہمیشہ جو ہے نا دھوکہ دہی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب کے اندر بھی دیکھیں تو یہ جو پرویز الہی کے ساتھ ہے تو جی وہ زرداری صاحب نے ذاتی دشمنی بنا لی ہے۔ کہاں ذاتی دشمنی؟ مطلب تو مقصد تو ایک ہی تھا نا، پی ایم ایل این کو نقصان پہنچانا دونوں پارٹیوں کا، تو انہوں نے پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں پی ایم ایل این جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے بہت زبردست قربانی دے رہی ہے، اور یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وقتی طور پہ ڈاؤن ہوتا ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ان سے نا وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک مسئلہ بن گئے تھے۔ مسئلہ یوں بن گئے تھے کہ وہ جس علاقے، یعنی کہ میں تو خود اسلام آباد کا رہنے والا ہوں اور یہ میرے بالکل نزدیک ہیں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مجھے وہ جانتے ہوں گے، لیکن میں تو ڈیفینیٹلی ان کے، یعنی کہ ہم بہت قریب رہتے ہیں تو فیملی کے لوگوں کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اچھا، ان کا رکھ رکھاؤ جو ان سے نا وہ کافی اچھا ہے، اس لحاظ سے کہ اگر کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو تو ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، اور جرگے کروانا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، کسی کے اوپر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو وہ ہاں سی ڈی کے اندر جو انسان قبضے شبضے دوسرا تیسرا وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ سی ڈی اے کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے اثر میں نہ ہو، اوپر سے لے کے اور نیچے تک۔ تو حاجی نواز کھوکھر صاحب جب ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت تو بہت زیادہ جو انسان ان کے سورس بن گئے تھے، پھر بدماشی دوسرا تیسرا۔ لیکن مصطفیٰ کھوکھر کا کیا ان چیزوں کے اوپر اثر ہے؟ وہ کسی حد تک تو اثر رکھتے ہیں،
لیکن اصولی طور پر جو بڑے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ جو ان سا ہے بالکل اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں. اور میں نے میرے جو نالج میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ فیملی کے اندر بھی بہت ساری معاملات کو وہ اس سے ہٹ کر رائے رکھتے. تو جو ان کے استعفے کی وجہ بنی ہے وہ کچھ دنوں پہلے جو یہ تنازعات تھے یہ نہیں تھی کہ وزیر وہ بننا چاہتے تھے یا وہ. اصل میں پیپلز پارٹی کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر ان کو کوئی اچھا پوزیشن دے دیا جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں نا اس وقت میں قائرہ صاحب بھی وہ بھی کافی پرابلم میں اور کچھ اور لوگ ہیں. تو میں نے ان دونوں کا تو بتا دیا آپ کو کہ یہ جو ان سے ہیں نا قائرہ صاحب بھی پرابلم میں اور ڈر ان سے اسی چیز کا ہے کہ پارٹی کے اوپر جو انسان نا وہ اپنی گرفت حاصل نہ کر لیں. اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو انسی ہے نا وہ بہت زیادہ شدید جو انسی ہے نا کرائسس کا شکار ہے. وہ چلاکیوں کے اوپر چلی گئی ہے, وہ دو نمبریوں کے اوپر چلی گئی ہے. یہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا جو اپنا سٹانس تھا وہ مختلف تھا. اور کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے تو وہ اچھے لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دینا چاہتی. تو وہ جتنی ہائی کمان ہے جیسے ہی ان تک جاتی, ہائی کمان شہباز شریف نہیں ہے, ہائی کمان جو ان سے ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہیں. جب ان کے پاس جاتی ہیں تو اتنی زیادہ نیگیٹو رپورٹیں دے دی جاتی ہیں کہ پھر وہ ڈیسیجن لینے سے جو انسان نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اور یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اتنا خوف کا میں مبتلا کر دیا ہے پارٹی کو کہ پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے. یا تو میاں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ بڑا کوئی قدم اٹھائیں, اپنی ایک نیا تھنک ٹینک جو انسان ہے وہ اناؤنس کریں. اور اس چیز کی اجازت ان کی عمر, ان کی جو بیماری ہے وہ نہیں دے رہی. تو یہ چیز ہے. تو جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب اگر وہ الگ سے بھی ہو کر چلے نا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں بہت بڑی صلاحیت ہے. تو فوری طور پہ تو نہیں, لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد ہی وہ اپنا ایک بڑا مقام بنا لیں گے. اس لیے پی ایم ایل این کو توجہ دینی چاہیے, میاں نواز شریف کو ڈائریکٹلی توجہ دینی چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ مریم نواز شریف کی بنتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی بات کریں ان سے. پارٹی میں شمولیت کی بات نہیں ہے, لیکن جو باتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب اگر بیٹھتے ہیں تو کھل کر بات ہوتی ہے, تو 2-4-6 میٹنگیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ مسئلے کا حل نکلے گا. ان کی جو شکایات ہیں ان کو سنیں, ان کی جو تجاویز ہیں اس کو سنیں. تو میری اپنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف کو آگے بڑھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے ان سے کہ کیا وجوہات ہوئیں, اتنا بڑا اختلاف کیوں ہوا. اس لیے کہ جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے اندر بار بار, یعنی کہ جب آپ سمجھ لیں کہ یوسف رضا گیلانی کو کی سیٹ جتوانے والے وہ تھے, لیکن جب انہی کو اپوزیشن یعنی کہ جو سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر ان کی بہت شدید جو ان اختلاف ہوا تھا کہ یہ کیا کیا تھا, یہ پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے, یہ وہاں پہ جانا چاہیے. تو اس 2 نمبری کے اوپر بھی غلام مصطفیٰ کھوکھر بہت برہم تھے پارٹی کے اندر. بلاول کی جو ترجمانی ہے وہاں سے بھی استعفیٰ دیا تھا. تو یہ چیز جو انسی ہے نا, ایک شخص اگر اتنے گرد ماحول کے اندر کوئی چھوٹا سا ایک اچھا سٹیپ لیتا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے, اور اگر پھر وہ بعد میں برائی کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ کھوکھر نے جس طریقے سے سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے کر اور پیپلز پارٹی سے انہوں نے رخصت حاصل کی ہے اور کسی پارٹی کے اندر پہلے جوائن نہیں کیا, تو یہ بہت ایک سیاسی طور پہ ان کا بڑا قدم ہے, بڑے باپ کے بڑے بیٹے ثابت ہوئے. اور مصطفیٰ نواز حاجی نواز کھوکھر صاحب کا بڑا اثر ان کے اوپر, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے اوپر, اور ان سے اختلاف بھی رکھتے تھے اور ان کی بہت ساری چیزوں سے وہ تربیت بھی حاصل کرتے تھے. تو یہ چیز ہے. بہرحال بہت شکریہ جی, یہ میری اپنی رائے ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.